حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا آفتاب علم دین طلوع ہوا تو متلاشیان حق کشاں کشاں اس رخ انور کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان متلاشیان حق کی تعلیم و تربیت، ایمان و یقین اور باہمی تودد کو ترقی دینے کے لیے 1891 میں پہلے جلسہ سالانہ کا قادیان میں انعقاد ہوا۔ یہ جلسے عظیم درسگاہیں ثابت ہوئے اور نو بہ نو صداقت کی نشانات پیش کر کے ازدیاد ایمان کا باعث بنتے رہے۔ تقسیم ہند کے بعد 1949 سے نئے مرکز احمدیت و دارالحجرت روا میں جلسہ سالانہ کے انعقاد کا آغاز ہوا۔ حمد و ثنا اسی کو جو ذات اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں۔ یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلاء کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ غیر اس کے سب ہے فانی، غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی، سب غیر ہے وہی ہے ایک دل کا یار جانی، سب غیر ہے وہی ہے ایک دل کا یار جانی۔ جلسہ سالانہ اجتماعی ذکر الہی کا ایک روح پرور اور وجد آفرین نمونہ پیش کرتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر دسمبر کی شدید سردی میں فرزان نے اپنے بستر چھوڑ کر نماز تہجد کے لیے رواں ہوتے اور نماز کے بلاوے کی دلکش آوازوں کی گونج سے بستی میں آسمانوں کی وسعتوں تک تموج پیدا ہونے لگتا۔ درس القرآن کا دور چلتا اور سب سے بڑھ کر امام وقت کی ابتدا میں نمازیں اور پرجوش خطابات سے نئی روح پھونک دی جاتی۔ آئے وہ دن کہ ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین جا کے لیے۔ جو جلسے کا دن وقت قریب آتا رہا تو سینکڑوں ہزاروں لوگ آ کر مسجدوں کی رونق، بہشت مقبرے کی رونق عروج پہ پہنچی ہوتی تھی، اور ہم بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جلسہ گاہ جا کر جو گیلیوں کے سٹیپس بنے ہوتے تھے اسٹیج کے سامنے، وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور ارد گرد کا جائزہ بھی لیتے تھے۔ لوگ آ رہے ہیں چاروں طرف سے، جو پنڈال ہے وہ ایسا بھر رہا ہے، بھر چکا ہے، اب ہر ایک کی نگاہیں اسٹیج کی طرف ہیں اور ہر کوئی منتظر ہے کہ حضور تشریف لا کر جلسے کا آغاز فرمائیں گے۔ اور جب حضور تشریف لاتے تھے اسٹیج پر نظر آتے تھے پگڑی پہنی ہوئی اور شاندار شخصیت، دور سے بھی نظر آ جاتے تھے، تو دیکھتے ہی جلسے گاہ میں موجود ہر شخص، ہر فرد، ہر بچہ ایک ہی فکرہ پکارتا تھا، اور وہ فکرہ کیا ہوتا تھا؟ وہ فکرہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت صاحب آ گئے، حضرت صاحب آ گئے۔ سب کو تسلی ہو جاتی، اور پھر حضور کی آمد سے تلاوت اور نظم شروع ہو جاتی۔ جس جوش و خروش کے ساتھ وہ انتظار ہوتا تھا روا کی سجانے کے لیے، گھر گھر میں عید کا سامان ہوتا تھا اپنی وسعت کے مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق، اپنی ریسورسز کے مطابق۔ ہر روا کا رہنے والا جو مقیم ہے اس کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اپنے گھر میں پوری طرح تیاری کرے۔ وہ تیاری سارا سال بھی ہوتی رہتی تھی۔ جہاں نظامتیں اپنی میٹنگیں کرتی تھی وہاں ہر گھر میں بھی
وہ سامان جو ہے وہ ہوتا تھا. اور یقین جانے کہ جو روحانی ماحول اس وقت میسر ہوتا تھا اس سے ہر آنے والا قدرتی طور پر اس میں آٹومیٹیکلی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا تھا. محبت، اخوت، یگانگت اور وحدت کے وہ نظارے جو ایک دوسرے سے اجنبی ہو کر بھی واقفین کی طرح کہ جیسے پتنی مدتوں سے واقف ہیں، سلام علیکم کا رواج، گلے ملنا، خوشی کے ساتھ کپڑے بنانا. اور پھر اس زمانے میں چند ایک صحابہ بھی موجود تھے. اور جلسہ کے ایام الگ صحبت صالحین کے لیے جو بھی جلسہ پہ آتے تھے وہ حضرت سید مختار احمد شاہ جہانپوری کا جو گھر ہوتا تھا، جو صحابی تھے قرآن قدیم، وہ ایسا تھا کہ جیسے وہ سارا دن تانتا لگا ہوا تھا. ایک گروپ جاتا تھا، ایک گروپ آ جاتا تھا. اس کے علاوہ جن سے 313 میں سے آخری صحابی حضرت قاضی محمد عبداللہ صاحب، ان سے ملاقات کا بھی عجیب اثر ہے میرے ذہن پہ کہ وہ جب بھی ملتے تھے، جب بھی کوئی ان سے ملتا تھا وہ دعا کے لیے آتا تھا، دعا کر. جلسہ سالانہ ربوہ کے ایام میں جس کے گھر زیادہ مہمان ہوتے وہ اپنے آپ کو زیادہ خوش قسمت سمجھا کرتا تھا. ایک عرصہ قبل ہی سے مکانات اور ان میں رہنے والوں کے قوائف جمع کرنا نظامت مکانات کی اہم ڈیوٹی ہوا کرتی تھی. اس میں ناظم مکانات کا کام یہ ہوتا تھا کہ مہمانوں کے لیے ان کے مناسب حال رہائش مہیا کرنا اور ان کا ہر طرح ان کی سہولت کا خیال رکھنا. جتنے بھی وسائل ہیں اس کے مد نظر جس حد تک ممکن ہو ہے ان کو سہولت پہنچانے کی کوشش کرنا. مختلف ادارہ جات کو یہ لکھا جاتا تھا مکانات کی طرف سے کہ کس قدر وہ مہمانوں کے لیے اپنے ادارے میں اکاموڈیشن یہ مکان مہیا کر سکتے ہیں. ان کی فہرستیں وہ پھر بھجواتے تھے، اس کا ریکارڈ ہوتا تھا اور وہ جو سارے طرح سے رپورٹیں آ جاتی تھی ادارہ جات کی طرف سے تو پھر اضلاع جو ہیں مختلف ان کے لیے قیام گاہیں مقرر کی جاتی تھی. اور کچھ کمرے جو ہیں وہ محلوں میں تحریک کی جاتی تھی محلہ کے صدر کے ذریعے سے کہ ان کو لکھا جاتا تھا کہ آپ اپنے محلے میں تحریک کر کے تو یہ لوگوں کو جو لوگ پیش کریں کمرے ان کی فہرستیں بھجوائیں. تو وہ ان کی فہرستیں پھر وہ محلے میں تحریک کر کے بھجواتے تھے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ حضور کی طرف سے خطبہ جمعہ میں بھی تحریک ہوتی رہی ہے اور اس طرح لوگ جو تھے وہ اپنے گھروں کے کمرے جن کے ہوتی تھی توفیق جن کے جو پیش کر سکتے تھے وہ پیش کرتے تھے. تو اس وقت اتنی درخواستیں تو بہت زیادہ ہوتی تھی، کمرے تو اتنے نہیں ہوتے تھے، تو پھر اس کے لیے چھولداریوں کا انتظام کیا جاتا تھا. اس میں 7 سے 8 فیملی کے افراد ہوں تو 10 تک وہ اس میں رہائش اختیار کر سکتے تھے. تو اس طرح وہ ٹینٹ منگوائے جاتے تھے اور وہ مختلف جگہ ٹینٹ جو ہیں ان کو لگایا جاتا تھا اور وہ ایک ویلیج بن جاتا تھا. مجھے ایک جلسہ ابھی یاد ہے، لاہور سے ہم آیا کرتے تھے اور وہ جلسہ اس لحاظ سے بڑا یادگار تھا کہ حضرت خلیفہ ثانی کی تقریر بڑی زبردست 4-5 گھنٹے کی تقریر، اور اس تقریر میں حضور تاریخی واقعات سے ابتدائی مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہوتے رہے، خود آن وسلم کی زندگی میں جو ظلم ہوئے حضور کی زندگی میں، ان کا نقشہ ایسا کھینچے کہ لوگ رونے لگ جاتے تھے. تو میرے ساتھ سمجھیں کہ ایک دوست دعا ہو گئی
میرا وہ دوست اتنا جذباتی جو کیفیت پیدا کرتی تھی نا دل و دماغ میں حضور کی تقریر اور ابتدائی مسلمانوں پر ظلم و ستم، ان کے تصور سے وہ روتا رہا، اور چلتے چلتے 1 میل 1.5 میل پر اس کا تھا گھر، رستے میں اس کے آنسو نہیں رکے، اور اس کی جس کہتے ہیں ہچکی لگی ہوئی، اس کی ہچکی بند نہ ہو۔ اور جب وہ اپنے گھر کے دروازے پہنچا تو اس کی کیفیت وہی رونے والی تھی۔ اب وہ کہے کہ میں اندر جاؤں رکا ہوا تو کیا کہیں گے سارے مہمان جمع ہو گئے، آگے ہوئے واپس جلسے سے، بیٹھک میں کہکے لگ رہے ہیں ایک دوسرے سے مل کر، تو میں اگر گیا تو میری تو ہچکی لگی ہے، میرے آنسو مجھے دیکھ کے کیا کہیں گے۔ وہ 10 منٹ گیٹ پر اپنے دروازے گھر کے گیٹ پر رکا رہا کہ کیفیت میری نارمل ہو تب میں اندر جاؤں۔ یہ کیفیت تھی ایکچولی۔ سنت نبوی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی عظیم نشان دیکھا جائے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جائے، تاکہ ہر چیز خدا کی عظمت کی طرف اور کبریائی کی طرف منسوب ہو، انسان کے دل میں کوئی ریا اور شیطنت نہ پیدا ہو، تکبر نہ پیدا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زندہ نبی ہیں، اور آپ کے طفیل ہماری 14 صدیوں میں سے ہر صدی نے خدا تعالیٰ کے عظیم نشان دیکھے ہیں، ایک نے نہیں، 2 نے نہیں، ہر صدی نے، اور ہر صدی نے زبان حال سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس واسطے ان 14 کونوں میں اللہ اکبر میں نے لکھوا دیا جو آپ کے سامنے ہے۔ آپ لگاؤ نعرے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اونٹوں اور ریڑھوں کے ذریعے جلسہ گاہوں، گھروں اور چھولداریوں میں پرالی پہنچا کر جلسے کے مہمانوں کے لیے دسمبر کی سردی سے بچنے کا انتظام کرنا نظامت پرالی کا ایک بہت محنت طلب فریضہ تھا۔ پرالی جو چاول کی فصل ہوتی ہے، اس کا جو اوپر سے سٹا ہوتا ہے اس میں سے چاول نکال لیے جاتے ہیں، اور جو تنا ہوتا ہے وہ پرالی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ بیڈنگ کے کام بھی آتی ہے، بستر کے نیچے بچھانے کے لیے، اور جلسہ گاہ میں بطور قالین بھی کام دیتی ہے۔ یہ بہت نرم اور گرم بھی ہوتی ہے۔ رات کو اس پہ سونے کا، اس کے اوپر بستر بچھا لیے جاتے ہیں۔ ربوہ میں جلسہ شروع ہونے سے پہلے نومبر کے مہینے میں پرالی آنی شروع ہو جاتی تھی ربوہ کے ارد گرد کے دیہاتوں سے جہاں پہ فصلیں ہوتی ہیں چاول کی، اور ان کو گھروں میں بھی تقسیم کر دیا جاتا تھا، مختلف قیام گاہوں میں بھی پہنچا دیا جاتا تھا، جلسہ گاہ میں بھی اس کے ڈھیر لگ جاتے تھے، تاکہ جب جلسہ گاہ میں لوگ بیٹھیں تو پرالی بچھا کے اوپر اپنی چادریں بچھا کے لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک اہم نظامت ظروف گلی کی ہوا کرتی تھی، جو اب بھی اسی نام سے فی الحال تو موجود ہے، لیکن آج کل اس کا تصور بدل گیا ہے۔ مٹی کے برتن، سالن کے لیے پیالے، پانی پینے کے لیے آب خورے، اور اسی طرح جو واش روم ہوتے تھے ان کے لیے لوٹے، اور کمروں میں پانی، قیام گاہوں میں پانی کو رکھنے کے لیے، پینے کے پانی کے لیے گھڑے استعمال ہوتے تھے مٹی کے۔ یہ برتن ساہیوال ضلع سرگودا میں خاص طور پہ بنتے تھے، وہاں سے منگوائے جاتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں منگوائے جاتے تھے۔ ہجوم غم سے شب خونفشاں سے گزریں گے، ہجوم غم
سے شب خون فشاں سے گزریں گے، کھلیں گے پھول وہاں، کھلیں گے پھول وہاں، ہم جہاں سے گزریں گے، کھلیں گے پھول وہاں، ہجوم غم سے شب خون فشاں۔ جلسہ سالانہ میں شمولیت کے شوق میں 100 قسم کی مشکلات سے گزرنے کے بعد مہمانوں کی استقبالی کیمپ پر آمد ان میں ایک نیا جوش اور ولولہ پھونک ڈال دی اور ایمان کی نئی روح ان کے اندر زندہ کر ڈال دی۔ بیسیکلی تو اس نظامت خدمت ریل کا مقصد یہی ہے کہ وہ لوگ جو ریل سے سفر کر کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچتے ہیں ان کی رہائش گاہوں تک پہنچانا، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہر طرح کی ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ جہاں تک ریلوے حکام ہیں، ان سے جو رابطے ہیں وہ دوران سال جاری رہتے ہیں۔ اب بھی ہم اگر جلسے نہیں بھی ہو رہے تو پھر بھی ہم یہ جو ریلوے ڈپارٹمنٹ ہے ان سے ان ٹچ رہتے ہیں۔ ان کے ڈی ایس اور کئی ملاقاتیں ہوتی ہیں، جنرل مینیجر سے جا کے ملاقات ہوتی ہے۔ اور پہلے جو طریقہ کار ہوتا تھا اس میں یہ ہے کہ استقبال کی ایک ٹیم فیصل آباد ہوتی تھی، ایک ٹیم سرگودے میں بھی ہوتی تھی، تاکہ وہاں سیکورٹی کے نقطہ نظر سے آنے والوں پر نظر رکھی جائے۔ تو اس لیے اس میں ہم ریلوے سے رابطے رکھتے تھے، اسپیشل ٹرینیں بھی چلائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ریلوے کے کرائے اور ریلوے کلیوں کی بھرتی، ٹانگے، رکشہ، ٹانگے تو اب ختم ہو گئے ہیں، اب رکشہ وغیرہ ہیں، ان کے کرایوں کا تعین۔ لیکن ریلوے والوں کے ساتھ جو نارمل روٹین کی جو ٹرینیں آتی تھیں ان کے ساتھ ایکسٹرا بوگیاں لگا دیتے تھے۔ اس وقت پہلے وقتوں میں جب 74 کے پہلے کے جلسے ہیں تو وہاں تو وہ نعرہ بازی، نعرہ تکبیر، نعرے لگا لگا کر وہ ان سے استقبال بھی ہوتا تھا، اہلاً و سہلاً و مرحبا یہ بھی کہا جاتا تھا۔ وہ عجیب تاثر پیدا کرتا تھا۔ یقین جانے کہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ جب ہم جلسے کے لیے آتے تھے تو جو ہی ٹرین یا بس یا کار یا ویگن جناب کے پل کراس کرتی تھی تو اس وقت ایسا لگتا تھا کہ ہم کسی اور دنیا میں چلے گئے۔ اب بھی یاد ہے کہ گاڑیاں آتی تھی اور حکومت تعاون کرتی تھی، اسپیشل گاڑیاں فیصل آباد سرودے کے درمیان آتی جاتی رہتی تھی مسلسل، اور مہمان آتے رہتے تھے۔ سڑکوں بسوں کے ذریعے وہاں بڑی اسپیشل بسیں آ رہی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جلسہ سالانہ کی ضرورت کے تحت مختلف اوقات میں 1 سے زائد لنگر خانہ جات بنوائے جاتے رہے۔ لنگر خانے میں پکنے والی دال اور آب خوروں میں پانی پینا آج بھی لاکھوں احمدیوں کی خوشگوار یاد ماضی کا حصہ ہے۔ بہار آئی ہے دل وقفے یار کر دیکھو، خرد کو نظر جنون بہار کر دیکھو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جاری کردہ روحانی لنگر سے آج بھی لاکھوں احمدی روزانہ مستفید ہو رہے ہیں، جس کا سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بس اس لنگر کی مثال دنیا میں اور کسی لنگر میں نہیں مل سکتی۔ کوثر میں جس لنگر کی خبر دی گئی تھی اس میں کوثر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع مسیح موعود مراد تھا۔ چنانچہ اس کا لنگر دیکھ لو آج تک جاری ہے۔ اس جلسے پر آنے والے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سارا سال بھی لنگر جاری رہتا ہے۔ بس مبارک ہو تم کو کہ تم لوگوں کو مسیح موعود کے اس لنگر سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جب پرانے صحابی آیا کرتے تھے تو لنگر سے روٹیاں لے جاتے تھے،
اور کہتے تھے اس میں بڑی برکت ہے، ہم تو سارا سال کوئی بیماری ہو اپنے بچوں اور بیویوں کو یہ روٹیاں بھگو کے پانی میں گھول کے پلا دیتے ہیں اور وہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر احمدی اپنے ایمان پر ہمیشہ قائم رہے تو یہ لنگر بھی ہمیشہ قائم رہے گا اور کبھی نہیں مٹے گا۔ اگر قیامت تک تم اپنے ایمان پر قائم رہے تو قیامت تک یہ لنگر جاری رہے گا، کیونکہ اس کی بنیاد خدا کے مسیح موعود نے قائم کی ہے، جس کو خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ 300 سال کے اندر تیری جماعت ساری دنیا پر غالب آ جائے گی۔ تو 300 سال میں یہ لنگر ربوہ میں نہیں رہے گا، 300 سال کے بعد یہ لنگر امریکہ میں بھی ایک قائم ہوگا، ایک انگلینڈ میں بھی ہوگا، ایک جرمنی میں بھی ہوگا، ایک روس میں بھی ہوگا، ایک چین میں بھی ہوگا، ایک انڈونیشیا میں بھی ہوگا، ایک سیلون میں بھی ہوگا، ایک برما میں بھی ہوگا، ایک شام میں بھی ہوگا، ایک لبنان میں بھی ہوگا، ایک ہالینڈ میں بھی ہوگا، غرب دنیا کے ہر شہر میں یہ لنگر ہوگا۔ تو ایک جلسے پر کچھ ٹھیکیداروں میں جھگڑا ہو گیا، ایک نے کام چھوڑ دیا، حضور کو اطلاع پہنچی، حضور نے فرمایا کہ صبح کے دن رات کو جھگڑا ہوا، روٹی نہیں پکی پوری، تو حضور نے فرمایا کل ہر مہمان ایک روٹی کھائے گا۔ یہ مشورے میں بھی اعلان ہو گیا، ہم نے بھی اعلان کر دیا، لیکن بعض معاون کو علم نہیں تھا، انہوں نے اگر کسی مہمان کو 2 روٹیاں پکڑائی ہیں، اس مہمان کو علم تھا کہ آج 1 روٹی کا حکم ہے، اس نے وہ روٹی واپس کر دی، کسی نے دوسری روٹی کا سوچا ہی نہیں۔ اس قسم کے نقشے نظارے اس میں ہوا اطیعو، سنو اور عمل کرو، اس قسم کے نظارے یہاں ہمیں دیکھنے ملے، اور یہ سب خلافت کی برکتیں۔ ایک بیاب و گیاہ وادی میں پانی کا نکل آنا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ جملہ قیام گاہوں اور لنگر خانوں میں پانی مختلف ذرائع سے لایا جاتا تھا، جس کا سہرا نظامت آب رسانی کے سر تھا۔ نظامت آب رسانی کا کام یہ ہوتا تھا کہ تمام مہمانوں کے لیے ایک تو ربا کی چھڑکاؤ کے لیے پانی جو ہے وہ مہیا کرنا، اور مہمانوں کے استعمال کے لیے وضو وغیرہ کے لیے، پھر یہ ہوتا تھا کہ عام استعمال جو ہوتا تھا لنگر خانوں میں یا قیام گاہوں میں پانی کا، وہ پانی مہیا کرنا، پینے کے لیے میٹھا پانی اور پکوائی کے لیے میٹھا پانی جو ہے، یہ ہوتی تھی جو نظامت آب رسانی کے ذمہ جو ڈیوٹیاں ہوتی تھیں کہ تمام مہمانوں کے لیے اس پانی کا جو ہے وہ بندوبست کرنا۔ ایک تو ربا کا زیر زمین پانی تھا، کئی محلوں میں وہ پانی جو تھا وہ شروع میں 1970 سے پہلے قابل استعمال ہوتا تھا پینے کے لیے بھی، اور لنگر خانہ نمبر 2 وغیرہ میں وہ پکوائی کے لیے بھی استعمال ہو جاتا تھا۔ پانی کا حصول جو تھا لنگر خانوں میں اپنے بھی نظام تھے، نلکے، یا اس کے اوپر شروع میں نلکے پہ موٹریں لگ جاتی تھیں اور وہ پانی وغیرہ نکالتے تھے، لیکن میٹھے پانی کے حصول کے لیے ہمیں ٹینکر لینے پڑتے تھے، جو ہمیں میونسپل کمیٹیوں سے، سرگودا یا فیصل آباد وغیرہ سے، وہ ہم پہلے جا کے کچھ مہینے پہلے اس کا جو ہے وہ ہوتا تھا، یہاں سے ٹاؤن کمیٹی سے ایک خط لے کے جاتے تھے، وہاں سے ان کی منظوری ہوتی تھی، پھر وہ ہمیں مل جاتے تھے۔ زمینی ہمارا جو پانی تھا وہ باقی محلوں میں جہاں پانی میٹھا نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ دھلائی وغیرہ کے لیے اور صفائی کے لیے یا وضو وغیرہ کے لیے وہ نمکین پانی استعمال ہو جاتا تھا۔ اب اس کے لیے جو پانی کے ذرائع اپنے ہوتے تھے لنگر خانہ میں یا قیام گاؤں میں، دوسرا وہ ہمارے ماشکی بھی ہوتے تھے، جو کہ ہم ان کا پہلے ہی ٹھیکہ ہو جاتا تھا ماشکیوں کا، جن کو ہم بیشتی بھی کہتے ہیں، اور وہ باہر کے شہروں سے آتے تھے، اور وہ پانی اپنی وہ جو چمڑے کی مشق ہوتی تھی اس میں وہ لاد کے، تو وہ ادھر سے ادھر اس کی جو ترسیل ہوتی تھی وہ ماشکیوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ بہرحال یہ نوجوانوں کی بھی کیفیت اور ہوتی تھی، اور ڈیوٹی دینے کا بھی مزہ اور ہوتا تھا، نہ رات نہ دن کا کوئی ایسی بات نہیں تھی، فرق مٹ جاتا تھا جلسہ کے ایام میں، اور بعض دفعہ 24 گھنٹے میں سے بعض عہدیداران کو تھوڑا سا وقت ملتا تھا آرام کرنے کے لیے۔ تو ڈیوٹی کا جذبہ ان لوگوں میں بھی تھا جو کر بھی نہیں سکتے تھے، عادت بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود جلسہ سالانہ کا جو روحانی اثر تھا، اس کے تحت جسم میں بھی جان آ جاتی تھی، رات بھی نیند کے غلبے بھول جاتے تھے، اور اگر کسی نے کچھ تانا ہوتا تھا تو وہی تھوڑی دیر میں
کرسی میں بیٹھ کے نائبین کے سپرد کیا ہے. تو ناظمین کا تو مجھے پتا ہے کہ اکثر ان کی راتیں اسی طرح گزرتی ہیں. بہار آئی ہے دل وقفے یار کر دیکھو. ربوہ کی سرزمین آج بھی حضرت سلطان البیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرجوش اور پرمعارف خطابت کی گواہ ہے. امام وقت کے خطابات کا یہ سلسلہ جلسہ سالانہ 1983 تک جاری رہا اور تشنہ روحوں کی سیرابی کرتا رہا اور شرکائے جلسہ کے دلوں کو 40 سال سے زائد عرصے تک گرماتا رہا. علماء سلسلہ کی تقاریر اور مترنم اردو کلام کی بازگشت شرکائے سلسلہ کو آج بھی سنائی دیتی ہے. تو فرمایا وہ خود اپنے آپ کو اپنی نگاہوں کے سامنے لے آتا ہے. کس طرح لے آتا ہے؟ فرمایا الخبیر علی الموجود کی آواز اس کی طرف سے آتی ہے. وہ عقل انسانی کے لیے رہنمائی کے طور پر الہام اور وحی کے ذریعے سے اپنے مامورین کو بتاتا ہے کہ میں موجود ہوں. دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو. وقت کے جابر حکمران نے جب خدا کی منتخب کردہ جماعت پر جلسہ سالانہ کی بندش لگائی تو جماعت احمدیہ کا احتجاج صرف اپنے خدا کے حضور سجدوں کی صورت میں ظاہر ہوا. گزشتہ سال کی مرتبہ ان سال بھی جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی جو 26 کو ہونا تھا. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم اس دن کو اپنا احتجاج کا دن بنائیں. تمام دنیا میں سب احمدی احتجاج کریں مگر کوئی ایک لفظ بھی احتجاج کا غیر اللہ کے سامنے نہ ہو. اس دن روزہ رکھا جائے, اس دن عبادتیں کی جائیں, دن کو بھی عبادت کی جائے, رات کو بھی عبادت کی جائے اور تمام تر احتجاج رب اعلیٰ سے کیا جائے. رکوع میں بھی احتجاج کیا جائے اور سجدوں میں بھی احتجاج کیا جائے اور کہا جائے ہمارے رب ہمارے نزدیک تو ساری عظمتیں تیری ہی ہیں اور تیرے سوا غیر اللہ سے ہم عظمتوں کی کلیت نفی کرتے ہیں. ایک کوڑی کی بھی ہمیں پرواہ نہیں دنیا کی عظمتوں کی اور ہمارے نزدیک صرف تو اعلیٰ ہے اور ہر غیر تیرا جو اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹا ہے اور لازماً ناکام اور نامراد ہونے والا ہے. بس تیرے حضور ہم ان دنیا کی عظمتوں کے دعویٰ کرنے والوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور تیرے حضور رب اعلیٰ کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو سوائے تیرے نہ کسی کو عظمت حاصل ہے نہ کسی کو علو حاصل ہے. بس اس روح کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ 26 دسمبر کو یوم احتجاج بنا دیں اور سارے عالم میں احمدی حمید الرحمان بن کر خدا کے حضور یہ احتجاج کی آواز بلند کریں. بہار آئی ہے دل وقفے یار کر دیکھو, خرد کو نظر جنون بہار کر دیکھو, غضب کیا ہے جو کانٹوں. جلسہ سالانہ پاکستان کی بندش بھی بے سمر نہیں رہی. ایک در بند ہوا تو 1000 کھل گئے. ایک ہی شجر ایمان کی شاخیں جگہ جگہ آسمانی پانی سے نمو پانے لگی اور آج 100 سے زائد ممالک میں جلسہ ہائے سالانہ پر نعرہ ہائے تکبیر کی صدا گونجتی ہے. ہم کنار کر دیکھو, بہار آئی ہے دل وقفے یار کر دیکھو. آج بھی اہل پاکستان ایک مسرور کن ہوا کے جھونکے کے منتظر ہے جو ربوہ کی فضاؤں کو ایک بار پھر نعرہ تکبیر کی گونجوں سے لرزا دے. خرد کو نظر جنون بہار کر دیکھو.